لیکن مجھے بھی اس کے لیے بھی مجھے کچھ تھوڑا سا تیاری کروایا، مجھے کانفیڈینس نہیں ہے کہ تھوڑا سا پتہ کیا ہے وہی تھوڑی سی تیاری کانفیڈینس آ جاتا ہے جب آپ یا کوئی ایسے جانتا ہے نا کہ ٹھیک ہے، وہ پھر ذرا صحیح ہو کلیئر ہو جاتا ہے. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے. آیت نمبر 5 میں اللہ رب کریم نے ایک بنیادی اصول یہ دیا کہ اپنا مال جس پر تمہاری معیشت کی بقا کا انحصار ہے، تمہارے لیے قیام کا ذریعہ ہے، اسے نااہل افراد کے حوالے مت کرو. آپ فرما رہے ہیں وقتلو آزماؤ، ابتلا سے ہے اور ابتلا بلا سے ہے. بے لام واو بے لام حمزہ. آزماؤ الیتامہ، یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلاغو وہ پہنچ جائیں. بے لام غین، بلاغ کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، البلاغ کنارہ بھی ہے نا، تو بلاغ کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. بلاغو وہ پہنچ جائیں، ان نکاح، نکاح کی عمر کو. یتیموں کو آزماؤ اس وقت جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. نکاح کی عمر کیا ہے؟ بلوغت. بلوغت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، بالغ ہو گیا کہتے بھی ہیں. تو بالغ ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ بچیوں کو حیض آنا اور بچوں کو احتلام کا آغاز ہونا، ہے نا. تو اس سے پھر وہ نکاح کے قابل ہو جاتے ہیں. لہٰذا کہا گیا وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو آزماؤ، کیونکہ بلوغت تو آپ کو پتہ ہے 10 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے نارملی. تو کیا وہ اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں ان کی چیز حوالے کر دی جائے؟ تو ظاہر ہے وہ عمر کم ہے. تو پھر جب آپ سوچتے ہیں اچھا 14 سال 15 سال کا ہو گیا بچہ، اب ہم دے سکتے ہیں، تو اس وقت بھی پھر ٹیسٹ کریں کہ آیا وہ اہل ہے یا نہیں. کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک تو بلوغ ہے نا، بلوغت ہے، وہ تو ٹھیک ہے بالغ ہو گیا، بالغ تو ایج کے ساتھ ہو جائے گا. دوسری چیز رشد ہے جو اللہ فرما رہے ہیں. فائن، پھر اگر آنستم، تم پاؤ، انس جو ہے نا وہی روٹ ہے اس کی جو انس کی ہے، حمزہ نون سین. آنستم تم پاؤ، منہم ان میں، رشدن سمجھ بوجھ، رے شین دال. آپ راشد نام رکھتے ہیں، ہے نا، راشدہ بھی رکھتے ہیں، تو رشید، رشیدہ، مرشد، یہ سب اسی سے ہے. اردو میں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے. رشدت اہلیت، سمجھ بوجھ، ہدایت یافتگی. یہاں دین کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، دنیا کے معنی میں استعمال ہو رہا. رشد اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ فہم کو، عقل کو. اہلیت کو کہ وہ مال کو سنبھالنے کا اہل ہے، یہ چیک کرو. اگر تم ان میں عقل پاؤ، فادفعوا تو لوٹا دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال. اصل میں عقل اور رشد میں فرق ہوتا ہے. عقل تو ہے کسی کا تھوڑا بہت دماغ کا استعمال کرنا، فہم رکھنا، اور رشد ہوتا ہے کسی کا چیزوں کو سنبھالنے کا اہل ہونا، معاملات کو لے کر چلنے کا اہل ہونا. عقل میں پختگی شعور ہوتا ہے، وہ بھی علیحدہ چیز ہے. بنیادی چیزوں کا علم وہ عقل ہوگا، بہت بنیادی چیزوں کا علم عقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. عقل تو ہے انسان کی چیزوں کو سمجھنے کی بنیادی صلاحیت. ٹھیک ہے. تو عقل جو ہے نا وہ جانوروں میں کسی نہ کسی لیول تک پائی جاتی ہے. ہر مخلوق میں اپنی ذات کی حد تک عقل و فہم ہے، تو ہر انسان میں عقل ایک حد تک ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ کسی حد تک کم عقل بھی ہوتے ہیں نا، جن کی عقل کم بھی ہوتی ہے، تو بنیادی معاملات کی عقل ان کو بھی ہوتی ہے نا. لہٰذا مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کو بھی عقل ہوتی ہے کہ بھوک لگے تو کیسے بتانا ہے، سردی لگے تو کیسے بتانا ہے، گرمی لگے تو کیسے بتانا ہے. اسی طرح جن کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سائیں ہے، اللہ لوگ ہے، ان میں بھی یہ فہم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کیسے بیان کریں اور کیسے پوری کریں.
ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے عقل، اپنے معاملات کو بیان کرنے کا، ان کو تقاضوں کو پورا کرنے کا طریقہ. ٹھیک. پھر عقل کی پختگی شعور کہلاتی ہے. شعور انسان میں تعلیم سے آتا ہے، وہ ایک اور سطح ہے. اور ایک چیز ہے رشد، تعلیم کو تربیت کے ذریعے اتنا سنوار دینا کہ انسان اپنے معاملات کو چلا سکے اور ہر طرح کے معاملات میں درست اقدامات کر سکے جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں. یہ رشد ہے، اپنے گھروں کو چلانا، اپنی زندگی کو چلانا. شعور علمی سطح کا نام ہے، اور رشد میں علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہوتا ہے. عملی اقدامات کرنے کی صلاحیت ہو اور ہر طرح کے حالات کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو، اتنی قوت ہو کہ ہر طرح کے معاملات کو انسان عملی اور عقلی دونوں سطحوں پر ہینڈل کر سکے. فیصلہ کرنا، فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا، لوگوں کو اپنے طریقے سے لے کر چلنا، تو یہ سب کچھ ضروری ہے نا کاروبار کے لیے. تو اس کو رشد کہتے ہیں. تو رشد میں پھر علم، عقل اور عمل سب آ جاتا. علم ہونا، عقل کا ہونا، عمل کی قوت ہونا. تو معاملات کی ہینڈلنگ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک لفظ میں کیا کہیں گے؟ اہلیت. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان میں اہلیت موجود پاؤ تو ان کے مال انہیں واپس کر دو. تو پھر یتیموں کا مال واپس لوٹانے کی دو شرائط ہوئی. پہلی بلوغ اور دوسری رشد، اہلیت. اگر اہلیت نہیں ہے تب بھی نہیں دیا جائے گا، اور اگر کوئی اہل ہے اور ابھی عمر کم ہے تو بھی نہیں دیا جائے گا. بالغ ہونا بھی شرط. تو بلوغت کی شرط تو واضح ہے. رشد جو ہے، اہلیت جو ہے، یہ صرف چیک کر کے ہی دیکھی جا سکتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں. بعض لوگوں کی اہلیت تو چھلک چھلک کر نظر آتی ہے، یعنی ماشاءاللہ بہت اہل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بہت ذہین، بہت طبع، بہت اچھا، تو وہ تو نظر ہی آ جاتی ہے. بعض جو ہے ان کا پتہ نہیں چلتا، پھر ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، تھوڑا بہت مال دے کر، کوئی کام دے کر، کوئی ذمہ داری دے کر چیک کرے کہ آیا اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کو مال دیا جائے، اس کا کاروبار اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے. تو اگر بلوغت کے بعد بھی رشد نہ پایا جائے تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 7 سال تک انتظار کیا جائے، 7 سال کے بعد مال یتیم کو لوٹا دیا جائے، چاہے رشد ہو یا نہ ہو. بالغ ہونے کے بعد اگر رشد نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے، تو 7 سال تک انتظار کرے جو ولی ہے، جو سرپرست بنایا گیا ہے، اس کے بعد وہ واپس کر دے مال، خواہ یتیم میں رشد ہو یا نہ ہو. لیکن اس رائے میں ابو حنیفہ تنہا ہے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ اس رائے میں اکیلے ہیں. باقی تمام ائمہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک اور صاحبین بھی، یعنی امام ابو یوسف و محمد بھی کہتے ہیں کہ نہیں، رشد کا پایا جانا بنیادی شرائط میں سے ہے. اگر رشد نہیں ہے تو یتیم کو مال واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کر لینا. اگر ایسے بچے کو مال واپس کر دیا، وہ 25 سال کا ہو گیا، فرض کر لیں بچہ نہیں رہا، لیکن اس میں لیاقت نہیں ہے. لیاقت کسی بھی سبب سے نہ ہو سکتی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا نا، فرض کریں ذہین ہے، سب ٹھیک ہے، مگر شرابی ہے یا جواری ہے، یہ بھی تو نااہلی ہے، پتہ ہے سب کچھ ہار جائے گا جوئے میں. تو کوئی بھی ایسا سبب ہو گیا جو نااہلی ہوئی اور وہ اس نااہلی کے سبب سے اس عظیم ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا، تو مال اس کو نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ رشد ہونا، اہلیت ہونا شرط ہے. پھر اس صورت میں سرپرست کیا کرے؟ کیونکہ اس پر تو ایک بار امانت ہے نا، اس نے تو ادا کرنا ہے. تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پھر اسلامی عدالت سے رجوع کرے. تو مسئلہ پھر کہاں کا رکتا ہے؟ اسلامی نظام پر. اگر آپ اسلام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نظام کو اسلام کے تحت لانا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آغاز گھروں سے ہوگا. جب تک گھروں میں تبدیلی نہیں آئے گی، ریاست کے نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی. خیر، تو اسلامی عدالت سے رجوع کریں. پھر جو اسلامی جج ہے وہ پھر فیصلہ کرے گا، قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا
کہ آیا اسی کو سرپرست رکھا جائے، یا اگر سرپرست کہتا ہے بھئی اب میں فردر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، بوڑھا ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا کوئی اور ذمہ داری ہے، یا میں بیمار ہوں، کسی بھی ایسی صورت میں، تو پھر عدالت انتظام کرے گی اس کے سنبھالنے کا کہ کس طرح جائیداد کو ہینڈل کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ پھر کسی اور کو نگران بنائے یا حکومت کے زیر سرپرستی لائے، کچھ نہ کچھ حل پھر وہ نکالے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں یہ قانون ہے اس کا؟ آپ کے ملک میں اسلامی قانون ہے. میں نے تو اسلامی عدالت کہا، میں نے کب کہا کہ آپ اس عدالت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، ویسے آپ اس عدالت میں جائیں گے تو کیس تو ہو جاتا ہے اگر کوئی یعنی آپ سمجھتے ہیں نہیں سنبھال سکتا، مگر اسلامی بنیادوں پر نہیں ہوتا، برٹش لا کے تحت ہوتا، اس کے پھر اپنے قوانین اور اپنے رولز ہیں. ولا نہ تاکلوہا، کھاؤ تم اس کو. لا تاکلو نہیں کا صیغہ ہے، ہاں اس کو یعنی مال کو، اسرافن جلدی جلدی. سین ریف پہ آپ کو پتا ہے اس کی روٹ ہے. صرف کہتے ہیں اصل میں حد کلام سے تجاوز کرنا، بہت بولنا، لیکن عام طور پر یہ استعمال ہونے لگا مال کو حد سے زیادہ استعمال کرنے. لغوی طور پر صرف سے مراد ہے بولنا، بہت بہت بولنا، حد اعتدال سے زیادہ بولنا، لیکن اصطلاح میں یہ استعمال ہونے لگا مال کو اعتدال سے زائد خرچ کرنے پر. تو اسراف یہی مراد ہے، جلدی جلدی مال خرچ کرو. وَبِدَارًا، بے دال رے. بادرہ ایسی غلطی کو کہتے ہیں جو جلد بازی کی وجہ سے سرزد ہو. جیسے جلدی جلدی کھانا بناتے ہوئے آپ ہانڈی میں نمک زیادہ ڈال دیں، ہوتا ہے نا، کبھی ہوا ہے، کبھی مرچیں 2 دفعہ ڈال دیں، ہوا ہے، کبھی ہو جاتا ہے نا جلدی جلدی جب کام کر رہے ہیں. یا چینی، چائے میں چینی 2 دفعہ ڈال دیں یا نہ ڈالیں. تو ایسی غلطیاں جو جلد بازی کی وجہ سے سرزد ہوں کیا کہلاتی ہیں؟ بادرہ. تو بیدارن پھر کیا ہے؟ لغزش جلدی کی وجہ سے کرنا، کہ تم ان کا مال نہ کھاؤ جلدی اور تیزی سے خرچ کرتے ہوئے. حد اعتدال سے تجاوز کر کے خرچ کرو اور جلدی جلدی خرچ کرو، ایسے مت کرو. ان اس خوف سے یکبارو کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال کھا جانے کے لیے تیزی کے ساتھ اور جلدی جلدی ان کا مال مت کھا جاؤ، کہ بڑے ہو جائیں گے تو تقاضا کریں گے میں جتنا کھا سکتا ہوں کھا جاؤ. ایسا مت کرو، کیونکہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے نا. ومن کانا، اور جو کوئی ہو غنین مالدار. فلیستعفف، عین فے روٹ ہے نا، عفت سے ہے، عفیفہ نام بھی رکھتے ہیں آپ، عفت بھی نام رکھتے ہیں. پس چاہیے کہ وہ تو دامن ہی بچا لے. پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ دامن بچا لینا. تو عفیفہ کون ہے؟ جس کا دامن پاک ہو. فلیستعفف، وہ تو دامن بچا لے، وہ تو پاک دامن ہی رہے، وہ تو پرہیزگار ہی رہے. ومن کانا، جو ہو فقیرن محتاج. فے قافرے فقر، فقر محتاجی کو کہتے ہیں، جو محتاج ہو. فلیاکل، تو وہ کھا لے بالمعروف، دستور کے مطابق. یتیم کا جو سرپرست بنایا گیا ہو، اگر وہ خود صاحب مال ہے تو سب سے احسن طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یتیم کے مال سے دامن بچا لے، کیونکہ یتیم کے مال کا حساب بڑا سخت ہونا ہے. تو یتیم کے مال سے دامن بچا لے. یتیم بچے کا مال اس کے اوپر تو لگائے، اس کی تعلیم پر، تربیت پر. اگر تو وہ یتیم کی پرورش بھی اپنے مال سے کرتا ہے، فرض کرے بہت امیر ہے، تو یہ تو پھر بہت ہی احسان کی بھی اعلیٰ ترین صورت ہے. لیکن اگر وہ اتنا ہے کہ اپنا خرچہ چلا سکتا ہے، یتیم فرض کریں 2 بھائی ہیں، مسٹر اے مسٹر بی. مسٹر اے مر گئے، ان کا بچہ ہے، وہ مسٹر بی کی کسٹڈی میں دے دیا گیا، اور مسٹر بی اس کے چچا، اس کے ولی بھی بنا دیے گئے. اب مسٹر بی جو ہے وہ جاب کرتے ہیں، اچھی جاب ہے ان کی، اچھی تنخواہ ہے، کماتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں. مسٹر اے کاروباری آدمی ہے اور ان کی ٹھیک ٹھاک دولت ہے، تو وہ اپنے بچے کو بہت اچھی جگہ پڑھاتے تھے اور بڑا اچھا لائف سٹائل دیا ہوا تھا. اب ویسا لائف سٹائل مسٹر بی نہیں دے سکتے، تو مسٹر اے چونکہ خود مسٹر بی صاحب حیثیت ہیں تو اپنا خرچہ مت لے اس کے پیسوں سے، لیکن اس کے اخراجات اس کے مال سے لے سکتے ہیں.
یتیم بھتیجے کا جو مال ہے نا وہ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا لباس، اس کے رہن سہن پر لگا سکتے، اس میں کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر فرض کریں کہ مسٹر بی کاروباری تھے، مسٹر اے جاب کرتے تھے، درمیانی زندگی گزار رہے تھے، اب مسٹر اے کا بچہ ان کے مرنے کے بعد مسٹر بی کی کسٹڈی میں آ گیا اور مسٹر بی زیادہ امیر ہے، تو پھر اعلیٰ ترین احسان کی صورت تو یہ ہے کہ وہ مسٹر اے کے بچے کی، اس یتیم بچے کی پرورش اپنے مال سے کریں اور اس کے مال کو ایز اٹ از چھوڑ دیں، جب وہ بچہ بڑا ہو تو لے لے. یہ احسان کی بھی اعلیٰ ترین شکل ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری صورت بنیادی رکھی گئی ہے کہ مسٹر بی خود کماتے ہیں اور اچھا کماتے ہیں، اپنا گھر چلا سکتے ہیں، اپنے لیے یتیم بچے کے مال میں سے کچھ مت لیں، البتہ یتیم بچے کے اخراجات اس کے مال میں سے لے، کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے. یہ تو بہترین شکل ہے. اب ایک دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے. مسٹر اے اور مسٹر بی دو بھائی ہیں. مسٹر بی جو ہے وہ ان پڑھ رہ گئے، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ڈرائیوری وغیرہ کرتے ہیں، یا فرض کر لیں کہ بے روزگار ہو گئے، نہیں نوکری مل رہی تھی، بے روزگار ہے. مین وائل مسٹر اے مر گئے اور ان کا بچہ یتیم ہو کر مسٹر بی کی کسٹڈی میں آ گیا. اب مسٹر بی جب اپنے بھتیجے کے کاروبار اور چیزوں کو دیکھیں گے تو خود نہیں کما سکیں گے، تو انہوں نے بھی تو گھر چلانے، ان کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، گھر بار ہوگا، اپنے اخراجات ہوں گے. پھر کیا کریں؟ پھر ایک تو فلموں والی آئیڈیل شکل ہے نا، چاچا شادی نہ کرے. تو اسلام یہ نہیں ڈیمانڈ کرتا. اسلام کہتا ہے وہ اپنا خرچہ لے سکتے ہیں. اگر فرض کریں کہ عدالت کسی کو مینیجر بنا دے اس بچے کے کاروبار کا، تو مینیجر کو تنخواہ دے گی؟ فی سبیل اللہ تو مینیجر کام نہیں نہ کرے گا. اگر عدالت یہ صورت رکھے، کسی کو سرپرست نہ بنائے، خود سرپرست بن جائے اور کسی کو مینیجر بنا دے اور عدالت کی طرف سے اس کے اوپر چیک رکھا جائے، تو جس بندے کو وہ کاروبار کا ذمہ دار یا مینیجر بنائیں گے تو اس کو تنخواہ دیں گے نا. تو جس نوعیت کا کاروبار ہے اس کاروبار کے مینیجر کی تنخواہ کا کوئی ایک معروف ریٹ تو ہوگا نا، کہ بھئی 40,000 ملتی ہے یا 1,00,000 ملتی ہے. یہ تو کاروبار کے سائز اور کاروبار کی قسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اتنی ہی تنخواہ معروف جو ہے اس بندے کی بھی رکھی جا سکتی ہے، ولی اپنے لیے رکھ سکتا ہے. عدالت نے ولی بنا دیا تو پھر ولی فیصلے کرے گا، تو ولی اپنے لیے تنخواہ رکھ سکتا ہے. اس میں دو باتیں ہیں. معروف کہا گیا نا کہ معروف طریقے سے لے. دو باتیں ہیں، ایک تو اتنی ہی لے جتنی رائج ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جی فرض کریں کہ 5 لاکھ جو ہے وہ آتا ہے منافع، تو 5 میں سے 4 لاکھ نکال لے کہ جی یہ میری تنخواہ ہے. ایسے نہیں، جو معروف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لینا بھی معروف طریقے سے، چھپ چھپا کے نہیں، پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کہ ہر وقت بیٹھ کے کہے جی میں تو یتیم بھتیجے نو پال رہے ہیں، میں تو اپنا کام ہی پیچھے چھڑ دیتا، اور جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ کہیں ذکر ہی نہیں. معروف طریقے سے باقاعدہ بتا کر پیپرز کے اندر اس کی انٹری ڈال کر جیسے تنخواہ لی جاتی ہے، تاکہ جب کل کو بچہ بڑا ہو تو اس کو پتا ہو کہ اچھا اتنا جو ہے اس مد میں جاتا رہا، حساب بھی کلیئر رہے گا اور اللہ کے ہاں جرم بھی نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں لے سکتے ہیں، مگر احتیاط بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ بچے کے مال میں جب کبھی تنگی آئی تو اور نکال لیا. فرض کریں 1,00,000 روپیہ تنخواہ رکھی ہے، کاروبار بڑا ہے، 1,00,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ رکھی ہے، اب اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ضرورت سے زیادہ بڑھائے ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں جی، کسی مہینے 1.5 لاکھ نکال لیا، کسی مہینے 2 لاکھ نکال لیا. ایسے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ایک ایک پیسے کا حساب ہونا ہے ہر کسی کے مال کا، اور یتیم کے مال کا تو بہت شدت کے ساتھ. ٹھیک. تو سب سے احسن بات کیا ہے؟ فَلْيَسْتَعْفِفْ، دامن بچا کے رہو. لیکن اگر جس کو ولی بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا، وہ خود ضرورت مند ہے، اور اگر وہ اپنا کام چھوڑ کر یتیم کے کاروبار کو دیکھتا ہے تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو اسلام ایسا ظالمانہ قانون نہیں رکھتا. اسلام نے اجازت دی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آپ اس کے بدلے اپنے جو کام کے معاوضہ ہے، پیسے ہیں، تنخواہ ہے، وہ وصول کر سکتے ہیں. لیکن 2 چیزیں، ایک کام کی نوعیت سے جو معروف تنخواہ ہے وہی ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کا لینا بھی، وصولی بھی معروف طریق پر ہونی چاہیے، چوری چھپے نہیں. ٹھیک ہو گیا. فَإِذَا، پھر جب دفعتم تم دے دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا گواہ بناؤ، علیہم ان پر. پھر جس وقت تم ان کو ان کے مال واپس کرو تو اس پر گواہ بناؤ.
یہ جو کام ہوتے ہیں نا یہ اکیلے اکیلے بیٹھ کر نہیں ہوتے. ولی کسی کو بنایا جاتا ہے تو بھی ایک بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں بنایا جاتا. عدالت باقاعدہ مقرر کرتی ہے اور لکھت پڑھت ہوتی ہے, جو ہے تحریری جو ہے ایگریمنٹ ہوتے ہیں, بالکل پیپر سائن ہوتے. پھر جس وقت واپس بھی کیا جائے گا تو سب کچھ لکھت پڑھت کے ساتھ ہوگا, تحریری طور پر ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ولی کو سرپرست بنایا جاتا ہے تو عدالت سارے مال کا تخمینہ لگواتی ہے اور پورا آڈٹ ہوتا ہے کہ بھئی اتنا مال ہے, اتنی پراپرٹی ہے, اتنا سامان ہے, اتنا جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا سٹور میں سامان ہے. تو وہ سب چیزوں کا حساب ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر بہت امیر لوگ ہوں اور بڑے گھر ہوں تو پھر گھروں کے اندر جو چیزیں ہیں, ڈیکوریشن پیسیز ہیں, ان کا بھی حساب رکھا جاتا ہے کہ اتنی قیمتی اشیاء ہیں منقولہ اور اتنی غیر منقولہ. تو پھر جس وقت پراپرٹی واپس ہینڈ اوور کرے گا ولی, اس وقت بھی سارا آڈٹ ہوگا. ٹھیک ہے, سارا آڈٹ ہوگا کہ کتنی چیزیں موجود ہیں, فیکٹری میں کیا ہے تو گھر میں کیا ہے, تو سارا حساب کتاب ہوگا. اور پھر سب کچھ واپس ہینڈ اوور کر کے دستخط کر کے ذمہ داری سے فارغ. ٹھیک ہے, تو اشہدو سے یہی مراد ہے. گواہ مقرر کرو, پورا آڈٹ کراؤ, ساری اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے. ٹھیک. وکفا کافی ہے باللہ اللہ حسیباً حساب لینے والا, اللہ اکیلا ہی حساب لینے والا کافی ہے. یہ اصل میں کس کو کہا گیا؟ سرپرست کو, کہ اللہ سے ڈرو اور یتیم کے مال میں خرد برد نہ کرو. اگر عدالت نہیں بھی حساب لے رہی کسی سبب سے, یتیم نہیں لے رہا, بھتیجا بڑا ہو گیا, چچا اچھے تھے, اس کے ساتھ پیار کرتے تھے, وہ کہے میں نے حساب ہی نہیں لینا اپنے چچا سے حساب, بس ٹھیک ہے جو مجھے مل گیا صحیح ہے. یہ تو اس کی برخورداری ہے, اس کا احسان کو احسان سمجھنا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں تو حساب لوں گا, اور میرے اکیلے کا حساب لینا ہی کافی ہے نا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اگر ایک سینگ دار بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوں کے انڈے برابر بھی حساب ہوگا. جوں کا انڈا کیا ہوتا ہے؟ لیک. اس کے برابر بھی حساب ہوگا. کتنا چھوٹا پیمانہ ہے نا. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب لیا جائے گا. تو اللہ رب کریم آسانی کرے, دعا کرنی چاہیے نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حساب آسان لیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جس سے حساب لیں گے وہ تو پھنس گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں بے حساب ہی معاف کر دے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے حساب میں آسانی کی دعا کرنی چاہیے, اور کوشش یہ کریں کہ کسی کا حق نہ رکھیں, کیونکہ حقوق یہاں دنیا میں بہت ہلکے ہیں اور آخرت میں بہت وزنی. اب آگے آیت نمبر 7 جو ہے وہ شروع ہوئی. آیت نمبر 7 جو ہے یہ وراثت کے اصل قوانین پر مشتمل ہے, اور وراثت کے اصل قوانین اب شروع ہوں گے. کسی چیز کا پہنچنا, آپ کو پتہ ہے یہ جو سنگ میل بھی لگایا جاتا ہے, نشاندہی کا پتھر, اسے بھی نصیب کہتے ہیں. نصب کہتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنے کو, ٹھونک کر کھڑا کر دینے کو. تو نصیبن پہنچنے والی چیز, مقدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو حصے کو بھی کہا گیا یہاں پر. نصیبن حصہ ہے, مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ دیں, الوالدانی والدین, والاقربون اور رشتہ دار, قریبی رشتہ دار. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو ان کے والدین اور قریبی چھوڑ جائیں. وللنسائی, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے, عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ, مما اس میں سے جو تارکا چھوڑیں, الوالدانی والدین, والاقربون اور ان کے رشتہ دار. مردوں کے والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس میں سے ان کے لیے حصہ ہے, اور عورتوں کے والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں سے ان کے لیے حصہ ہے. مما اس میں سے قلہ کم ہو, منہو اس میں سے, او یا پھر کثر زیادہ ہو.
قلہ قلت سے ہے، قاف لام لام، قلیل آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور کثر کاف زیر کثرت، کثیر اکثر آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا وہ مال زیادہ ہو حصہ ملے گا، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا ہوا، طے کیا ہوا، حصہ ہے طے شدہ۔ تو آپ دیکھیے اس آیت میں بنیادی طور پر وراثت کے احکامات کا آغاز ہوا۔ ابھی تک تو تمہید چل رہی تھی، یتیموں کے حقوق کا احساس دلایا جا رہا تھا، کیونکہ وراثت کی بحث کا آغاز ہی یتیموں سے ہوا تھا۔ احد کی جنگ میں 70 افراد شہید ہوئے، جو آل عمران کے آخر میں آپ نے تفصیلی خطبہ پڑھا احد پر۔ 70 گھرانوں میں بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، اور 70 گھرانوں میں مال کی تقسیم کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اب جو تھے نا یہ انصار، یہ تاجر تو تھے نہیں، یہ تھے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، گوالے یا چرواہے۔ تو ان کا سارا مال یا تو جانور تھے، بھیڑیں بکریاں، اور یا پھر کھیت کھلیان۔ تو اب دونوں صورتوں میں پیسہ وغیرہ نہیں تھا۔ جیسے ہمارے دیہاتوں میں، ہم پنجاب والے جو ہیں، ہمارے دیہاتوں میں کوئی مر جائے تو پیسے نہیں ملتے، گائیں بھینس سے ملتی ہیں، زمین مل جاتی، اتنے کلے اس کو مل گئی، اتنے کلے اس کو مل گئی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہی ان کی زندگی گزارنے کا سبب بنتا۔ اب یہاں بھی صورتحال وہی تھی، اور چونکہ وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے مرنے والوں کی بیویوں کو، بچیوں کو کچھ نہیں ملا، وہ محروم رہی۔ اور آپ دیکھیں 70 خواتین بیوہ ہوئی تھیں، کہاں جاتی؟ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یتیموں کے مال میں خرد برد عام بات تھی، اس لیے پہلے یتیموں کے حقوق بیان ہوئے، انہیں بار بار دہرایا گیا، ابھی آگے مزید آیات بھی آئیں گے، تاکہ یتیموں کے مال میں کوئی بددیانتی کا مرتکب نہ ہو۔ اب باقاعدہ وراثت کی بات شروع ہو گئی، اور پہلا اصول کیا اسٹیبلش ہوا؟ مردوں کے لیے ان کے اقربا کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ ہے، تو عورتوں کے لیے ان کے اقربا کے مال کے اندر حصہ ہے، یعنی وراثت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ مال بہرحال تقسیم ہوگا، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کپڑا ہے نا ایک، تو وہ بھی تقسیم ہوگا۔ اگر ایک کپڑا ہے بطور وراثت تو وہ بھی تقسیم ہوگا، الا یہ کہ ورثاء خود آپس میں اتفاق رائے سے اپنا حق چھوڑ دیں، یا کوئی ایک وارث باقیوں سے خرید لے کہ بھئی یعنی یہ فرض کریں کہ کپڑا ہے، ساڑی ہے، لیٹ سپوز، یا چادر ہے، تو یہ اگر کاٹ دیں گے تو کیا فائدہ، مجھے دے دو اور مجھ سے اس کے بدلے میں فلاں چیز لے لو یا قیمت لے لو، یا وہ خود ہی کہیں کہ اچھا چلو یہ ساری ایک چیز اس کو دے دو، اس کے کام آ جائے گی، کاٹ کر ہم سب کو کیا فائدہ۔ وہ پھر ان کی ذاتی مرضی ہے، لیکن اصول کے تحت ہر چیز تقسیم ہوگی۔ اگر تو زیادہ کپڑے ہوں گے پھر تو گنتی کے حساب سے تقسیم ہو جائیں گے نا، اور اگر ایک ہی کپڑا ہے تو پھر بے شک کاٹ کے تقسیم کرنا پڑے، تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا دوسرا اصول کیا اسٹیبلش ہوا؟ مال کم ہو یا زیادہ ہو، تقسیم بہرحال ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مرنے والا مال چھوڑے گا تو ہی تقسیم ہوگا، وراثت ہوگی تو تقسیم ہوگی نا، تو وراثت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وراثت ہوگی تو ہی تقسیم ہوگی۔ پھر ایک اور اہم بات یہ آئی کہ تمام طرح کے اموال تقسیم ہوں گے، کیونکہ یہاں کسی مال کی قسم نہیں رکھی گئی، تو منقولہ ہو یا غیر منقولہ۔ منقولہ ہوتا ہے جو نقل کیا جا سکے، منتقل کیا جا سکے۔ ذرائع نقل و حمل کا لفظ سنا ہے کبھی؟ کیا ہوتا ہے؟ لاد کر سامان لے جانے والی گاڑیاں۔ نقل ہوتا ہے منتقل کرنا، حمل ہوتا ہے بوجھ لادنا۔ تو سامان کو سوار کر کے، چڑھا کے، لاد کے لے جانے والی چیزیں۔ تو منقولہ جو منتقل کیا جا سکے، جیسے یہ ساری چیزیں ہیں جو اٹھا کے لے جائی جا سکتی ہیں، صوفے ہیں، میز ہے، کرسیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ غیر منقولہ جو منتقل نہیں کیا جا سکتا، گھر، زمین۔
ٹھیک ہے. تو منقولہ و غیر منقولہ ہر طرح کی چیز تقسیم ہوگی. اور پھر مکان، پلاٹ، جانور اور فرض کریں ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ ہے وہ مرنے والے کی میراث ہے تو تقسیم ہوگی. اس سے پتہ ہے کیا پتہ چلتا ہے؟ برتن جنہیں آپ جو ہے اپنا ذاتی حق سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں. خواتین کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا. عورتیں جب بیاہ کر آتی ہیں تو جہیز ملتا ہے. جہیز کس کی ملکیت ہوتا ہے؟ عورت کی. جب عورت مرتی ہے تو کس کی وراثت ہوتا ہے؟ وراثت عورت کی ہوتی ہے.